اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ میں اصل میں سوچ رہا تھا کہ آج کل وہ انڈیا میں جینزیز کا پروٹیسٹ چل رہا ہے نا بہت پیک پہ، تو آپ بھی تو جینزیز کے مفتی ہیں تو کہیں وہاں اس کو تو فالو نہیں کر رہے۔ خیر انہوں نے بھی بڑی کامیابی سے پروٹیسٹ کیا، ابھی بس استعفیٰ لے لیا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، پوڈ کاسٹ کے بعد آپ سے جی ضرور۔ خیر اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے نوجوانوں نے پیپر لیکس کے معاملے میں اپنا ایک آواز اچھا، کل مجھ سے جمعے میں کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں حکومت کے خلاف مزاحمت اور حکومت کے خلاف خروج اور یہ سب چیزیں جائز نہیں، انڈیا میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوا۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کو سمجھا کرو۔ جی ہم جو کہتے ہیں حکومت کے خلاف خروج جائز نہیں، مسلح بغاوت، اسلحے کے ساتھ دھماکے کرنا، احتجاج کرنا، یہ آپ کا قانونی آئینی حق ہے، یہ کریں آپ، 100 دفعہ کریں آپ۔ بالکل۔ اور کراچی کی عوام کو تو میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کی عوام مجھ سمیت بے حس ہو چکی ہے، میں بھی اس میں داخل ہوں، ہم بے حس لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ احتجاج کرتے رہتے تو یہ بیڑا غرق نہ ہوتا کراچی کا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو دعویٰ ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں، دھماکے نہ کرو، آپ مار دھاڑ مت کرو، جلاؤ گھراؤ مت کرو، باقی تو آپ کرو نا جو کرنے کے کام ہے، کس نے منع کیا ہے؟ بالکل، بڑی زبردست ایگزامپل ہے، اور انہوں نے بہت لاٹھیاں بھی کھائیں، سب کچھ برداشت کیا، اور وہاں یہ بھی بڑے مناظر دیکھے، ہندو مسلم اور سکھ سب لوگ ایک ہی جگہ، یعنی نفرت کی سیاست کو انہوں نے بہت بری طرح مسترد کیا۔ ویری گڈ۔ اور وہاں وفاقی وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے کر اٹھے ہیں جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا۔ خیر انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے نا، وہ انڈیا کا بیڑا غرق زیادہ کر رہی ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ رہی، وہیں کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ ہندوؤں کو بھی بیڑا غرق کیا انہوں نے، جتنے بھی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ نہیں مانتے اس گورنمنٹ کو، جی، اور مسلمانوں کا بھی، مسیحیوں کا بھی۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، چند دن پہلے پروگرام ہوا ہے، اسٹیج پہ ہم نے سکھوں کو بلایا، عزت دی ہے، اسٹیج پہ ہم نے ہندوؤں کے پنڈت کو بلا کے عزت دی، تو مسیحی کو بلا کے، جو ان کے پادری تھے ان کو بلا کے ہم نے عزت دی۔ میں نے جب ولاگ بنایا تھا قلات میں ہندوؤں کے مندر کا، بہت سے علماء نے مخالفت کی، یہ کیا کر رہے ہو تم، کتنا اچھا میسج گیا ہندوؤں کے، میسج آیا کہ یار پاکستان میں مندر اتنے، اور پٹھانوں کے علاقے میں مندر ہے جو بڑے دین پہ غیرت مند ہوتے ہیں، مشہور ہے نا، بالکل بالکل، ان کی دین پہ غیرت، اور وہ جو ہے زیادہ ان کے علاقے میں مندر بنا ہوا ہے اور ہندو جا کے اس میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ میسج دنیا کو دیا تھا کہ ہمارے ہاں ہندو بھی محفوظ، مسیحی بھی محفوظ، ان کے چرچ بھی محفوظ ہیں۔ تو یہ مودی سرکار ہے جس کو دنیا میں مذہبوں کے درمیان جو ہے نا لڑائیاں ڈلوانے کا اور سیاست چمکانے کا ایک شوق ہے۔ تو انڈیا کے ہندو مسلم مسیحیوں کو چاہیے اس حکومت سے جان چھڑاؤ بھائی، یہ منجن بیچ رہا ہے۔ اچھا، انڈیا کے چینل جب کھولو پاکستان کی برائیاں چل رہی ہیں، جی جی، ہمارا چینل جب کھولو ایک لفظ بھی انڈیا کے بارے میں نہیں ہوتا۔ جی، اپنے ہی مسئلے۔ ہمارے سیاست دانوں کو جو ووٹ بھی چاہیے نا، تو انڈیا کی مخالفت کر کے نہیں ملتا، جی، جبکہ وہاں ایک ٹرینڈ ایسا چل پڑا ہے کہ ان کو ووٹ چاہیے تو پاکستان کو گالیاں دیں گے تو ووٹ ملے گا۔ تو بھائی یہ انڈیا کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، منجن بیچ رہا ہے۔ بالکل ایسے مودی صاحب خود یہاں کے بریانی کھا کے گئے ہیں ہمارے یہاں، ایسے وہ اس یہ جو احتجاج ابھی چل رہا تھا نا، اس کو بھی انہوں نے سب سے زیادہ بدنام اسی طرح کیا نا، یعنی میڈیا پہ رپورٹس آئیں کہ آرڈر پاکستان سے ہوتا ہے اور ڈیلیوری یہاں احتجاج میں ہوتی ہے کھانے کی، یعنی اس طرح کی۔ آپ خود سوچو، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں اگر محبت سے رہیں، جی، کتنا مضبوط خطہ بن جائے گا یار۔ بالکل، کئی چیزوں میں ہمارا کلچر سیم ہے، بالکل، کھانے ہمارے ٹھیک ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لیکن کتنی چیزیں ہماری سیم ہیں۔ اب یہ پرمپرا کا لفظ جو میں نے بولا یار، اردو میں یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، چمتکار، پرمپرا۔ اور آج میں طلبہ سے کہہ رہا تھا، وہی کسی انڈین کے سامنے یہ نہیں کہہ دینا استری، وہاں استری بیوی کو بولتے ہیں، صحیح ہے نا، ہمارے یہاں استری اس پریس کرنے والی مشین کو کہتے ہیں۔ تو جو ہے کئی چیزیں ہماری سیم ہیں، زبان ہماری ایک ہی ہے، آپ اس کو ہندی کہہ لو یا اردو کہہ لو، جی، اسی اردو کو وہ ہندی کہتے ہیں، بالکل، اسی ہندی کو ہم اردو کہتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کو ہندی کہہ لو، ہے ایک ہی۔ تو بلا وجہ کی دو زبانوں میں توڑا ہوا ہندو، اور وہ یہ اس کو ہندی کہہ رہے ہیں اور یہ اردو کہہ رہے ہیں، بھائی ایک ہی زبان ہے۔ لکھنے کے طریقے انہوں نے اس کو کسی اور رسم الخط میں لکھتے ہیں، ہم عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں۔ تو اگر یہ مودی کی سیاست 2011 تک کتنے اچھے تعلقات تھے انڈیا سے، 2009 10 11 کا آپ کو دیکھا ہوگا، یہاں سے علماء جاتے، یہاں سے لوگ جاتے، وہاں سے بھی لوگ آتے۔ تو تمیز سے رہو، محبت سے رہو، تجارت کو فروغ دو، کیوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو لڑ کے مار کے بیڑا غرق کر رہے ہو ایک دوسرے کا۔ بالکل، ادھر میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ادھر آپ لوگ لڑ رہے ہو آپس میں، کون سا مسئلہ؟ میری شادی رہ گئی یار انڈیا میں ہوتے اسی چکر۔ اچھا، اب تو خیر ہو گئی، 4 پوری
پرانی بات ہے. میرا ایک بڑا اچھا رشتہ تھا, تو میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی. میں نے یہی سوچا, میں نے کہا یار میری ہو تو جائے گی, انڈیا پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو میرا سسرال تو اسرائیل بن جائے گا پھر. ہم نے کہا صحیح, بہت شکریہ دل سر. کے ارما آنسوں میں بہہ گئے, ان کے بچے ان کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک ہے, اب ہم واپس خلا کی طرف ذرا اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک آخری سوال ہے جس پر جو آپ کو موضوع بھی ہے اور جس پر جو ایک بہت بڑا سبب ہے علیحدگی کا, شوہر اور بیوی کے درمیان بدگمانیوں کا. ابھی وہ ایک کیس پاکستان میں, اس کا نام پتہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے نہیں, سینسر کر دینا اگر الاؤ نہ ہو, ڈاکٹر نبیہہ اور فلاں, وہ ایک انفلوئنسر ہے نا وہ اللہ کی بندی, تو اس کا کیس بھی یہی ہے کہ میری بھابھی یہ اور نند وہ اور ان کے ساتھ, اور میں نے اپنے شوہر کو کہا اب انہیں کے ساتھ رہو, مجھے چھوڑ دو اور فلاں اور دیٹ. تو یہ سب تو جوائنٹ فیملی سسٹم, اس کی اہمیت اور آج کے دور میں اس کو کیری کرنے کا جو طریقہ ہے, اس کو نبھانے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے ان موجودہ حالات میں, فتنوں کے اس دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, میڈیا, ڈرامہ, فلم اس دور میں, اس پر کیا کہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جوائنٹ فیملی کی شرعی حیثیت کیا ہے. آج کل کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, بالکل غلط ہے. بخاری کی حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ نے جو شادی کی تو ایک ایجڈ خاتون سے کی, بیوہ خاتون سے. نبی نے فرمایا آپ تو جوان ہیں, آپ نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں نے ان کی کیئر کے لیے کسی خاتون سے کو لانا تھا, تو ایک ایجڈ خاتون ہی, ایک میچور خاتون ہی میری بہنوں کو سنبھال سکتی ہے. صحیح. کہ 6 بہنیں تھیں اور والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, یہ جوائنٹ فیملی ہی تھی, بہنوں کو پالنے کے لیے انہوں نے شادی کی ہے کہ بھئی میری چھوٹی بہنوں کا آپ نے. تو میاں بیوی کا رشتے میں بہت کچھ ہوتا ہے, صرف یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کی ایک انڈیویجول لائف ہوگی, دو خاندان آپس میں ملتے ہیں. جی. تو اسلام میں نہ تو جوائنٹ فیملی کی کوئی زیادہ ترغیبیں ہیں, نہ جوائنٹ فیملی کی مخالفت ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے, بچے بڑے آرام سے پل جاتے ہیں, ٹائم اچھا گزر جاتا ہے, ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں اس سے. لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور وغیرہ, جٹھانیاں, نندیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو شرعی طور پر مرد کے ذمے اتنا تو بہر صورت لازم ہے کہ وہ بیوی کو ایک ایسا رہائش کے لیے ایک ایسی جگہ دے جہاں اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو. صحیح. ایسا ایک کمرہ ہونا چاہیے, اور ایسی اس کی ایک, یعنی یہ نہ ہو کہ جو چاہے جب چاہے وہاں دروازہ کھول کے گھس جائے. دروازہ ہی نہ ہو, دروازہ ہی نہ ہو, یا دروازہ ہے ساس جب چاہے گھس رہی ہے, سسر صاحب جب چاہیں گھس رہے ہیں, دیور صاحب یا بھابیاں, اس کی پرائیویسی کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل ناجائز ہے. ایسی صورت میں تو فوراً حکم دیا جائے گا اس کو پراپر الگ گھر لے کے دو. دوسری صورت یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیں میں جوائنٹ فیملی ہی میں رہا ہوں, اور اب بھی میرے جو بڑے بیٹے کی شادی ہوئی ہے ہم اکٹھے ہی رہ رہے ہیں. میری بہو اگرچہ وہ اس کا مجھ سے پردہ ہے کیونکہ سوتیلا بیٹا ہے, پھر بھی ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے سال سے زیادہ ہو گیا, اب تک کوئی ایک حرف بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہے. یعنی جو ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے نا, اللہ نظر بس سے بچائے, ایسا نہ ہو کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد کچھ شروع ہو جائے. تو ذرا سا بھی کوئی, میرا تو سوال ہی انشاءاللہ ہوتا ہی نہیں ہے سوال پیدا, میرا کیا کسی سے جھگڑا. تو ساس بہو کا بھی کچھ نہیں ہوا, بہت محبت کے ساتھ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ظرف بڑھاؤ, جو آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں. میں مشورہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ جوائنٹ فیملی آج کل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, شادی سے پہلے الگ گھر کا انتظام کرو, بیگم کو وہاں لے کے جاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو تمہاری آنے والی بیوی کا ظرف چھوٹا ہوگا, وہ تمہاری ماں کی ذرا ذرا سی باتوں کو لے کے رائی کا پہاڑ بنائے گی, یا تمہاری ماں کا ظرف بہت چھوٹا ہوگا, بہو ٹھیک ہوگی, اماں نے ذرا ذرا سی بات پہ ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھی رہیں گی, وہ یہ نہیں کیا تو وہ, سارا دن ان کا پھر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اور اگر دونوں ٹھیک ہیں تو تمہاری کوئی ان میرڈ بہن ہے, اس نے بیڑا غرق کرنا ہے. اور اگر ساری بہنیں میرڈ ہیں تو جب وہ رہنے کے لیے آئے گی لڑوا کے جائے گی. تو اتنی سنگلاخ چٹانیں ہیں نا, ان ساروں کو عبور کر کے کامیاب لائف گزارنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے گھر ہو رہا ہے الحمدللہ, ہماری جو میرڈ بیٹی ہے وہ بھی آ کے رہتی ہے, وہ الحمدللہ ابھی تک رپورٹ یہ ہے کہ لڑوا کے جاتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آرام سے رہتی ہے, اپنے بچے بھی ہیں اس کے, ایک آدھ ہفتہ گزار کے چلی جائے گی. تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اب لڑائی ہوگی, لیکن نہیں ہوتی لڑائی الحمدللہ. تو جو میری اہلیہ ہیں وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ فٹ فاٹ صحیح چل رہی ہیں,
کوئی ذرا بھی مجھے نہیں دیکھا میں نے ایک سال میں کوئی ایک لفظ کوئی یا مجھ سے کبھی شکایت کی ہو کہ بہو یہ ایسی ہے تو فلانی ہے ایسے, کچھ بھی. الحمدللہ مجھے تو حیران ہو رہا ہوں یار اس دور میں ایسا ہو کیسے گیا. نہ میرے بیٹے کی کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہے, کوئی جھگڑا ہوا ہے, نہ بہو کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت ہوئی ہے. تو لیکن یہ لاکھوں میں کوئی ایک, کوئی قدرت کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں. اچھا میں نے جب اس کی شادی کی تھی نا تو الگ گھر ہی لے کے دیا تھا, کیونکہ میں نے کہا میں تیرے وہاں جھگڑے نہیں, مجھے پتا تھا کہ ساس بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ چند دنوں میں آ کے اکٹھے ہی ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی اب کیوں ہم رہیں, جب ادھر ہی ہیں تو ادھر ہی ٹھیک ہے, تو اب رہ رہے ہیں مزے سے. تو ہم جب رہے ہیں, ہم 4 بھائی اور 6 بیویاں, یعنی میری 2 تھیں, تو اکٹھے رہے ہیں الحمدللہ, آرام سے ہیں, سکون زندگی گزری ہے, پردے کے ساتھ گزری ہے. لیکن مشورہ یہی ہے کہ بھائی الگ ہی رہو. وجہ اس کی ہے کہ یہ 100 میں 200 میں کوئی ایک کیس تو اس طرح کا ہو سکتا ہے, لیکن مسائل آج کل بہت ہیں. ایک بھی خراب ہوا نا, اچھا مرد یہ سمجھتا ہے کہ جو ان میں خراب ہوگا تو میں اس کو ٹھیک کروں گا. بھائی جان یہ نہیں ہوتا, تیرا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہوگا یہ کہ جب وہ آئے گا بیوی کی سنے گا کہ آج اماں نے یہ سلوک کیا, پھر وہ اس کو لگے گا اماں غلط ہے, اماں کی سنے گا تو اس کو لگے گا بیوی غلط ہے, پھر بیوی کی سنے گا, پھر بہن آ کے کچھ اور کر کے چلی. پھپھو کا آپ کو پتہ ہے, پھپھو کی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن فساد تقریباً سب میں مشترک کامن. پھپھو جب آئے گی لڑوا کے جائے گی. تو وہ مرد کی زندگی ایسی عذاب میں آ جاتی ہے, وہ قیامت آ جائے گی, وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا ان میں ٹھیک کون ہے غلط کون ہے. تو یار کیوں شادی تم نے عذاب کے لیے تھوڑی کی تھی. جوائنٹ فیملی میں بہت سارے فائدے ہیں, لیکن وہ فائدے جب ہیں جب سب کا ظرف بڑا ہو, سب میں تحمل ہو, بردباری ہو, دوسرے کی بات کا مطلب سمجھنا جانتے ہو کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. ایک بڑے تبلیغی عالم, میں نام نہیں لیتا, کسی کے گھر کی بات شیئر ہو جائے گی, وہ کہتے ہیں ہم سب بڑے مزے سے رہ رہے تھے, ایک بیٹے کی ہم نے شادی کی نا, ان کی بڑی حویلی ہے, بڑے عالم ہے, نام سب جانتے ہیں, تو سب بچوں کی شادیاں کر دی, کہہ رہے ہیں ہم جوائنٹ فیملی بڑی ہنسی زندگی گزر رہی ہے. ایک بچے کی ہم نے شادی کی, تھوڑا سا وہ جو بہو آئی نا وہ ڈفرینٹ ہی نکلی, اب اس کی وجہ سے لڑائیاں. تو کہہ رہے ہیں میں نے عقل مندی کی, سب سے پہلے اس بیٹے کو میں نے الگ کر دیا, طلاق کا مشورہ نہیں دیا, کہ ورنہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ خراب آئی ہے تو اس کو تو نہیں, طلاق نہیں, یہ بھی ایک پہلو, یہ غلط ہے. تو کہتے ہیں مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ یار ساری بہویں مزے سے رہ رہی ہیں, ایک اگر کی آنے سے مسائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے بیٹے کو طلاق کرنے کا بلکہ فوراً کیا کر دیا خود ہی. ورنہ بے وقوف لوگ کرتے ہیں نہیں, محبت کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں اس نئی بہو کو, نہیں دیکھو بیٹا, نہیں دیکھو بیٹا. بھائی جان ایک وقت تک نصیحت کام کرتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے مزاج نہیں ملتے, کہنا فوراً الگ کر دیا. تو یہ ہے, تو بہتر یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں نہ رہا جائے اس زمانے میں. صحیح. لیکن جو رہ رہے ہیں ان میں لڑائیاں نہیں ہو رہی تو وہ رہتے رہیں. اکٹھے رہنے کے فائدے اکٹھے نہ رہنے سے بہت زیادہ ہیں, لیکن جب ظرف بڑا ہو, یہ جملہ بس یاد رہے کہ جب ظرف بڑا ہو, جب ظرف چھوٹا ہو پھر نہ رہو. بالکل.